السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید ہے ہمارے شو اب کیا ہوگا میں وتھ ایمبیسڈر جمیل احمد خان۔ آج کے شو میں ہم اپنی ایک اور نئی ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کریں گے، اور یہ ڈیولپمنٹ ہے یو ای اور اسرائیل کے حوالے سے۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ یو ای نے اسرائیل کو باقاعدہ طور پہ تسلیم کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو سٹارٹ کر دیا ہے۔ ان سفارتی تعلقات سے مڈل ایسٹ کی سیاست پہ کیا فرق پڑے گا، اور یہ یو ای نے کیوں کیا اور اب کیوں کیا، سعودیہ اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، خطے پہ اس کے بعد اثر انداز ہونے والے حالات، اسرائیلی مقاصد اس مڈل ایسٹ میں کیا ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل اتنا ایگر ہے کہ مڈل ایسٹ کی ریاستیں اس کو تسلیم کریں، اور کسی نہ کسی حد تک اسرائیل کی شدید خواہش یہ بھی ہے کہ پاکستان بھی اس کو تسلیم کرے۔ تو ان سب موضوعات پہ اور ان کے پیچھے کیا محرکات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ جمیل احمد خان صاحب، جو کہ امارات کے سفیر بھی پاکستان کے رہ چکے ہیں، اور ان کو خاص طور پہ نگاہ اور دید حاصل ہے ان معاملات میں امارات کے حوالے سے۔ تو جمیل احمد خان صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ۔ تو جمیل احمد خان صاحب، جیسے آپ کو پتا ہے ہمارے آج کے موضوع کا، اس میں امارات کا اسرائیل کو تسلیم کرنا، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اندرون خانہ ان کے تعلقات موجود تھے، ان کی گفت و شنید بھی موجود تھی، اور امارات آف کورس بہت چھوٹا ملک ہے سعودیہ کے مقابلے میں، تو اٹ مینس کہ امارات کا اسرائیل کو تسلیم کرنا سعودیہ کی عاشر بار سے ہی ہوا ہے۔ لیکن یہ ابھی کیوں اور اچانک کیوں، اور اس کا اعلان ہونا نہ اسرائیل کی طرف سے، نہ امارات کی طرف سے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اس کے کیا محرکات ہیں؟ اتنی جلدی میں یہ کیوں ہوا اور اچانک یہ کیوں ہوا؟ نہیں، جلدی تو میں نہیں کہوں گا، اس میں یہ ہے کہ اس ٹائم پر اس کا اناؤنسمنٹ والی بات ہے، اور اناؤنسمنٹ اس ٹائم پر کرنے کا سب سے بڑی وجہ اس کی یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن سے پہلے ایک کوئی رزلٹ دینا چاہتا تھا اپنے ووٹر سپورٹرز کو، جو اس کے خاص ووٹر سپورٹر ہیں، اور اس چیز کا بھی دیا ہے مجھے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں یعنی امریکہ میں جو ایک ان کی ایک تنظیم ہے یہودیوں کی، جو کہ بہت زیادہ ڈومیننٹ ہے، آپ کو زیادہ علم بھی ہوگا اس کے بارے میں، جو الیکشن کے دوران جو بہت محرک ہو جاتی ہے، اور فنڈنگ کے لحاظ سے، کوریج کے لحاظ سے، کمپیننگ کے لحاظ سے، ان تمام معاملات میں، اور آف کورس جو ان کی فنڈ ریزنگ کے لحاظ سے۔ تو آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ جو سینٹ میں سب کمیٹیز ہیں جہاں سے ساری ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے، تقریباً 85 یا 90% اس کی جو سربراہی کر رہے ہیں سب کمیٹیز کی، وہ زیادہ تر وہ سینیٹرز ہیں جو جوز ہیں۔ تو ان تمام اس کو ذہن میں رکھیں، پھر الیکشن کو ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد یہ پچھلے کوئی تقریباً 2.5-3 برس سے پس پردہ سعودی عرب کا اور یو ای کا گفتگو سنی چل رہی تھی، جس میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کوشنر کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور وہاں ڈیوڈ ایک ایمبیسڈر خاص طور پہ پوسٹ کیے گئے اسرائیل میں، جو امریکہ کے سفیر ہیں، یہ تقریباً ان کا ہاتھ ہے، اس تمام چیزوں کاوشیں ہیں ان کی، جس کی وجہ سے سلسلہ۔ لیکن امارات نے اپنے اصولی موقف پہ، نہ صرف اپنے اصولی موقف پہ، پوری اسلامی دنیا کے اصولی موقف کو بالائے طاق کیوں رکھا، اور جو عربین پیننسولا ہے جس کو گلف کہتے ہیں، جسے جزیرہ نما عرب کہا جاتا ہے، جہاں پہ ہسٹوریکلی اسلام کے سینٹر کو تصور کیا جاتا ہے، اس پورے علاقے کو، نہ صرف حجاز کے ساتھ ساتھ، تو یہاں پہ یہ اقدام ہونا ایک ریوربیشن ہے، ایک میسج ہے اسلامک دنیا کے لیے، اسپیشلی پاکستان کے لیے، ترکی کے لیے، باقی ملکوں کے لیے جو اسرائیل کی غازمانہ اور ظالمانہ پالیسیوں اور
حکمت عملی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اس کو نقصان پہنچانا، اتنا بڑا فیصلہ کرنا، امارات کوئی بڑا ملک نہیں ہے، کوئی 1 ملین لوگ ہوگا، رہائشوں کا ملک ہے، باقی سارے فارنرز ہیں، تقریباً 70 لاکھ وہاں پر. تو امارات کا ایسا اقدام اٹھانا، ہمیں معلوم ہے کہ یہ سعودیہ کی مرضی کے مطابق، بلکہ سعودیہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. یہ کیوں ہوا؟ اماراتی اور سعودی پرسپیکٹو سے انہوں نے یہ ایسا اقدام کیوں اٹھایا؟ جی، وہ حماس نے تو کہہ دیا نا کہ دوستوں نے ہمیں بیچ ڈالا، اور یہ سودا ہو گیا فلسطینیوں کا بغیر ان کے علم میں لائے ہوئے. تو یہ تمام چیزیں تو بات آ چکی ہیں منظر عام پر. اور پھر آپ نے سن لیا ہوگا کہ طیب اردگان نے جو اس پہ گفتگو کی کہ یہ فلسطینیوں سے غداری کی حد تک ہے، اور فلسطینیوں کے اس میں بالکل اس سے زیادتی ہے کہ اس قسم کا فیصلہ کر لیا جائے، یہاں تک کہ ترکی اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا وہ اشارہ دے چکا ہے اس معاملے میں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایران نے کیا کہا. ابھی باقی چائنا کی طرف سے جو ہم منتظر ہیں کہ کس قسم کا موقف دیا جاتا ہے. پاکستان نے اپنا موقف بہت ایک ابہامی قسم کا موقف دے دیا، اور جو کہ توقع تھی اسی قسم کا موقف اس وقت پاکستان دینے کا متحمل ہو سکتا تھا. نہیں، ہم اس کو پہلے، اگر ہم اس کو یہ دیکھ سکیں کہ ان کا خارجی سے زیادہ جو اندرونی زاویہ کیا تھا امارات کا، اور جو کہ سعودی عرب کا بھی ہوگا، جس کی وجہ سے امارات کی لیڈرشپ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا ضروری ہے. کیا ان کو اسرائیل کو ایسی ایگزسٹینشل تھریٹ موجود ہے جو کہ اسرائیل اس کو خاتمے کر سکتا ہے ایران کی طرف سے یا اندرونی طور پہ، جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ان کی مدد کرے گا اور اس خطرے سے ان کو نجات ملے گی اور ان کی بادشاہت آئندہ 100 سال تک قائم رہے گی؟ یا پھر یہ کوئی ایگزسٹینشل تھریٹ نہیں ہے، یہ ان کا پالیسی شفٹ، فارن فری اینڈ فیئر پالیسی شفٹ ہے. This is not driven by fear, this is driven by their policy and their ideology. تو کیا یہ آئیڈیالوجی بیسڈ ہے امارات کی طرف سے یہ فیصلہ، یا یہ خوف اور اقتصادی اور دفاعی ضروریات کے مطابق یہ فیصلہ انہوں نے کیا؟ یہ بیسیکلی اپنی حکمرانی بچانے کی ضرورت کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ان کی سیکیورٹی وہ سمجھتے ہیں کہ صرف امریکہ کی طرف سے گارنٹی کی جا سکتی ہے، اور خاص طور پر جب ایران سے ان کو اتنا زیادہ خوف ہے کہ ایران جو ہے وہ غالب آ سکتا ہے کسی وقت بھی. اور وہی ایران، کیونکہ وہ دو فریق ہیں، اسرائیل اور گلف کنٹریز خاص طور پہ، ان کے کامن دشمن ایران سامنے آ گیا. اور اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں 2016 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب میں آ کے انہوں نے اسلامک ممالک کے سربراہوں کی سربراہی کی تھی، اس وقت اس کا اگر کمیونیکے دیکھ لیں آپ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کمیونیکے میں خاص طور پر ایران کو ایکسس آف ایول کہا گیا تھا، اور ایک ٹیررزم کو پھیلانے والا ملک کہا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ ایران کو چیک کرنا بڑا ضروری ہے. اسی میں جب اسلامک الائنس کی ملٹری بنائی گئی تھی تو اس میں بھی اس کے جو محرکات اور اشارات مل رہے تھے اس میں یہی تھا کہ وہ اس میں جو اس قسم کے خطرات ایران کی طرف سے وہ تصور کرتے ہیں اس کو وہ کر سکتے ہیں، زائل کر سکتے ہیں. ان کو اندرونی طور پہ ان کو اس فیصلے سے کوئی اندرونی خلفشار، کیونکہ اگر ہم پاکستان کے زاویے سے دیکھیں تو پاکستان میں ممکن نہیں، پاکستان کی عوام ابھی اتنی زندہ ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی، اور روڈوں پہ سے لے کے ایوانوں تک آگ بھی لگ سکتی ہے. تو یہ بتائیے کہ امارات یا سعودی عرب کی عوام میں کوئی رد عمل نہیں پایا گیا، یا ان کو اتنا ختم کر چکے ہیں ان عوامل کو، جیسے اخوان المسلمین کا عنصر عرب ورلڈ میں پایا جاتا تھا، تو آج تک وہ سبھی کو ان میں سے سب کو مار چکے ہیں یا جیلوں میں ڈال چکے ہیں، جس کی وجہ سے یا عوام ان کی اس فیصلے سے خوش ہے؟ آپ کو بحیثیت سفارتکار اور سفیر آپ امارات میں تعینات رہے ہیں، اور آپ کو امارات کی عوام کی نسب کا بہت حد تک آئیڈیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی عوام خوش ہے اس فیصلے سے؟ کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، یا وہ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟
اپنے سہمے ہوئے ہوٹوں سے وہ اس وقت بھی ذکر کرتے تھے جب میں وہاں تھا، جب سینکڑوں کی تعداد میں اماراتیز جو تھوڑی بہت بھی پولیٹیکل ڈفرنس رکھتے تھے یا مسلم بردرہڈ سے ایفیلیشن رکھتے تھے اقوام المسلمین سے، تو انہیں جب غائب کر دیا جاتا تھا تو اس وقت بھی دبے الفاظ میں وہ بڑا رونا روتے تھے. اور یہاں تک کہ ایک شاہی خاندان، ایک ایمریٹ کا، فجیرہ کا، اس شاہی خاندان کے ایک فرد کو انہوں نے وہاں بند بھی کر دیا تھا. اور اس کے بعد بھی 2016 میں ایک شاہی خاندان کا بلکہ شہزادہ جو فجیرہ کا ہے وہ بھاگ کے چلا گیا. اس نے پولیٹیکل اسائلم لی قطر میں، اور وہاں جا کے اس نے بہت سارے راز فاش کیے کہ کس قسم کی وہاں سپریشن کے طور پر رجیم استعمال ہوتی ہے. تو وہ چیزیں تو منظر عام پر ہیں اور اس میں رپورٹنگ بھی ہو چکی ہے اس کی، لیکن جو میں نے منظرنامہ دیکھا وہ یہی کہ یس، لوگوں کو کافی سپریسڈ ہے اس پورے خطے میں، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا یو ای ہو یا گلف کی کوئی بھی کنٹری ہو، تو اس میں کافی سپریسڈ ہے. لیکن میں نے وہ لیبیا کا دور بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے جب میں وہاں سفیر تھا، کہ وہاں بھی جتنی آبادی تھی، آدھی آبادی پر باقی آدھی آبادی جو ہے وہ انٹیلیجنس کا کام کرتی تھی، لیکن جب وہ لاوا پھٹا تو اس طرح پھٹا کہ وہ ساری کی ساری چیزیں دھری رہ گئیں. تو میں نے اپنی کتاب بھی اور لکھی ہے. اس لاوے آتش فشاں کو پھاڑنے میں یورپی ممالک نے ایک کلیدی کردار ادا کیا اور لیبیا کی تباہی کا سامان پیدا کیا اس اندرونی اختلاف کو استعمال کرتے ہوئے. ہاں، اس کے بھی محرکات سے میں واقف ہوں. میری وہاں کے آپ لیبیا کے بھی ایمبیسڈر رہ چکے ہیں ناظرین جی، کہ وہاں کے جو کلیدی، بلکہ میں نے اپنے کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جو امریکہ کا سفیر تھا اس نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ ہمیں سبق سکھانا پڑے گا لیبیا کو، کیونکہ ان کے بہت سارے آئل کے جو کانٹریکٹ انہوں نے ختم کر دیے تھے. اسی طرح فرانس کے انہوں نے جہاز کے جو کانٹریکٹ انہوں نے خریدنا چاہتے تھے فرانس سے، اس کو کینسل کر دیا تھا. اور کچھ ایسے بیانات دیے تھے جس سے کہ بڑی خفگی محسوس ہوئی تھی امریکہ میں. قذافی نے ایسے بیان دیے تھے. تو ہاں، میں نے وہ کچھ چیزیں خود ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، تو لہٰذا اس میں کہیں نہ کہیں سے تو چنگاری کو بڑکایا جاتا ہے. تو جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں خاص طور پہ گلف کنٹری میں اور مڈل ایسٹ میں، وہاں چنگاری کو بھڑکانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ویسٹرن کنٹری ضروری ہے نہیں ہے کہ وہ بھڑکائے. اس وقت دوسرے بلاکس بھی ہیں دنیا کے، ان بلاکس میں سے کوئی بھی ملک یہ کوشش کر سکتا ہے. اب یہ پورا خطہ، آپ اس فیصلے کے بعد آپ نے جو ابتدائی طور پہ کہا تھا کہ کیوں یہ سلسلہ بھی ہوا، اس خطے میں آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے یہ بڑی پراکسیز اسٹیٹ بن جائیں گی یہ، اور اس پراکسی اسٹیٹ کے سے پہلے بہت ساری پراکسی وارز یہاں ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جو ڈیسیشنز ہو رہے ہیں اس میں وہاں کی اپنی آبادی ساری کی ساری، بلکہ ساری کیا میرے تجزیے کے مطابق آدھی آبادی بھی اس سے خوش نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے جذبات کی وجہ سے. اس کا مطلب تو کلیئر یہ ہوا نا فورم کہ آپ نے مسجد اقصیٰ کی جو حیت اور حیثیت ہے جو کہ تبدیل کی گئی آج سے 2 برس پہلے، اس کو آپ نے تسلیم کر لیا بالکل. اور اس میں 7 کے قریب یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن ہے، اور ایک ریزولوشن یونائٹڈ 448 ہے جس میں بڑی کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ آپ وہاں کی اس کی حیت کو چینج نہیں کریں گے. اسی طرح 2332 ہے یونائٹڈ نیشنز کا ریزولوشن ہے، اس میں بھی بڑی کلیئرلی گولان ہائٹس کے حوالے سے کیا ہوا. لیکن ان کی تمام کی دھجیاں، جس طرح کشمیر کے ریزولوشنز کی دھجیاں اڑی ہوئی ہیں، اسی طرح ان کی بھی دھجیاں اڑا کے اور اس کو بالائے طاق رکھ کے جو اسرائیل کرتا رہا ہے وہاں. تو اب I believe ہم نے ایک بار کہا تھا کہ OIC کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ نظر آ رہا ہے سامنے. ہم نے اپنے 3 پروگرام کے 2 پروگرام پہلے کہا تھا اور وہ نظر آ رہا ہے. اب لگتا ہے کہ ہمیں کوئی یونائٹڈ نیشن پہ بھی پروگرام کر کے انالیسس کرنا پڑے گا اور ہم بتا سکیں گے کہ یونائٹڈ نیشن کی دھجیاں کب اڑیں گی. کافی حد تک تو اڑ چکی ہیں. وہ بالکل کافی لوگ اس پہ تبصرہ کر چکے ہیں، لیکن میں یونائٹڈ نیشنز میں بھی میں نے کام کیا ہے، تو مجھے کوئی تھوڑا سا قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا ہے اور ان کی ورکنگ کو، اور وہ کیا ہے، اس کی کیا محرکات ہوتے ہیں. اس پہ یقینی طور پہ آپ کے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ خدمات کے سفارتی تجربے پہ کچھ پروگرام کریں گے، اور یونائٹڈ نیشنز نے اس دنیا پہ کس طرح استعماری حکومت کو مغرب کی قائم رکھنے کے لیے کیا کردار ادا کیا، اور کس طرح عوام کو، ہمارے جیسے اسپیشلی مسلم امہ کو کس طرح بیوقوف بنایا گیا اور کس طرح استعمال کیا گیا، اس پہ ڈسکس کریں گے. ہمارا دوسرا زاویہ اس کا امارات کے حوالے سے، ایک سوال یہ ہے کہ اب امارات کیا سعودیہ کا ٹیسٹ کیس تھا اور اس کے بعد سعودیہ اس کو آفیشلی ریکگنائز کرے گا؟
اس کا تو بڑی عام فہم سی بات ہے کہ جو ایمریٹس میں سے خاص طور پہ یو ای جو ہے وہ کبھی بھی وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہے جو کہ سعودی سے عرب سے کنسلٹ نہ کیا گیا ہو، بلکہ سعودی عرب زیادہ تر یو ای کو آگے کر کے اور اس سے کوئی عمل پہلے یو شروع ہی نے کراتا ہے۔ یہ سعودیہ کے اس کے پشت پہ موجود ہے اور اس نے ٹیسٹ کیس کیا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ سعودیہ سے تو انہوں نے ایک نیا شہر آباد کیا ہے نیوم کے نام سے بحر حمر کے ساتھ، اور وہ ایک عشرت قدہ بنا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کے، کوئی $500 ارب جس پہ خرچ ہوں گے، اور اس پہ اسرائیلی کمپنیاں ہی کام کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ڈائریکٹ تل ابیب سے نیوم پہ ڈائریکٹ فلائٹس بھی سٹارٹ کر چکے ہیں۔ تو وہ obvious ہے کہ سعودی کمپلیٹلی آن بورڈ ہیں، اور آنے والے وقت میں ہم یہ اعلان سعودیہ سے دیکھیں گے۔ تو جب سعودیہ سے پہ ہم یہ اعلان دیکھیں گے تو ویئر وڈ اٹ لیو پاکستان؟ ایک سوال ہمارا یہ اٹھتا ہے، لیکن پاکستان سے پہلے اس کے جو ناقدین ہیں اس فیصلے کے، پاکستان نے سفارتی طور پہ آفیشلی نکتہ چینی نہیں کی، لیکن ایران جو کہ حق بجانب نظر آتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور اسرائیل کے عزائم کے سامنے بظاہر کھڑا رہا، لیکن اس پہ بھی بڑی ایک تھیولوجیکل ڈسکشن موجود ہے کہ ایران کبھی بھی اسرائیل یا امریکہ ایران پہ حملہ نہیں کریں گے، اس پہ بھی ایک تھیولوجیکل ڈسکشن موجود ہے، اور جو کہ بظاہر صحیح بھی نظر آتا ہے کہ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن ترکی کا اس پہ احتجاج کرنا کچھ مزاحیہ نہیں، کیونکہ تل ابیب سے استنبول کئی روز کی پروازیں موجود ہیں، ان کے سفارتکار موجود ہیں، اسرائیلی شاپنگ کرنے استنبول جاتے ہیں، یورپ کا گیٹ وے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ٹرکش لوگ اسرائیل جاتے ہیں، ان کے فری اینڈ ڈپلومیٹک ریلیشن کے ساتھ ساتھ کئی ارب ڈالر کے تجارتی تعلقات بھی ہیں۔ تو اس امارات پہ تنقید ترکی اور اردوغان کی طرف سے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ نہیں، اردوغان کا تو بڑا کلیئر موقف تھا، جبکہ او آئی سی کی سبمٹ کی پریزیڈنشل سیٹ کے طور پر اردوغان نے سربراہی کی تھی لاسٹ او آئی سی کے سربراہوں کی میٹنگ کی، تو اس وقت جو ہے خاص طور پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کبھی بھی وہ کمپرومائز نہیں کرے گا ترکی، اور خاص طور پہ اردوغان ایڈمنسٹریشن کو کبھی بھی نہیں تو یہ اس پہ تو نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کو امارات نے تسلیم کیا ہے، مسجد اقصیٰ کا اسٹیٹس تو جو تھا وہی ہے، وہ جو ظلم کر رہے ہیں۔ انڈائریکٹلی تو وہ پہلے تسلیم نہیں کیا تھا نا، اب خود بخود وہ تسلیم ہو گیا اس کو ایکسیپٹ کرنے سے، کیونکہ اس سے جو انیکسیشن کی ہے اس نے خاص طور پہ اقوام متحدہ کے یعنی انٹرنیشنل قانون کو بالائے طاق رکھ کر، تو اس پہ پہلے تو انٹرنیشنل قانون کے مطابق ممبر اسٹیٹ اس کی حامی نہیں بھر سکتے تھے اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ اس پر میں نے جس طرح کہ آپ کو ایک سیکورٹی کونسل ریزولوشن کا حوالہ دیا، اور اس میں دیا ہوا ہے کہ ممبر کنٹریز اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، ان کی سفارتی تعلقات بھی ان سے برقرار نہ رکھیں اس صورت میں۔ تو لہٰذا جب یہ صورتحال تھی تو ترکی نے اس وقت بہت کلیئر موقف لیا تھا اور بڑی ہارڈ لائن لی تھی، اور اس کے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا۔ تو اب جب یہ بات آ رہی ہے کہ فلسطین کے حوالے سے، کہ فلسطین کے دیکھیں نا جواز کیا بنایا گیا ہے یو اے ای میں کہ ہم نے انیکسیشن کو رکوا دیا ہے، اور اسی کی فوراً کنٹراڈکشن آئی ہے ناتن یاہو کی طرف سے کہ ہم نے سسپینڈ کیا ہے اس کو، اور دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی، اور کوئی تعلق وہ نہیں ہے۔ تو انیکسیشن جب تو ہوگی تو وہ اماراتی تو جھوٹ بول انیکسیشن رہے ہیں، مطلب اٹس اے وائٹ لائی فار دا سیونگ۔ وہ ایک اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، لیکن اصل میں تو انیکسیشن بھی ہونا ہے، اور ساتھ میں اس کے اسرائیل دراصل اس کو دیکھنا اپنے ایک اور دوسرے تناظر میں ہے، اور وہ تناظر یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کے تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو کہ 1897 میں پہلی دفعہ جس کی بنیاد رکھی گئی، سوئٹزرلینڈ میں میٹنگ ہوئی، ڈیسائیڈ ہوا، اس کے بعد اسرائیل بنا 1948 میں، اس کے بعد پھر زائونسٹ موومنٹ جو ہے وہ کہاں سے اٹھی اور کہاں تک پروان چڑھ گئی، اور اس میں ان کے مذہبی عقیدے کے مطابق جو یوفریٹ ہے اور نائل ہے اس کے درمیان کا کافی کثیر حصہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق یہ دیا ہے ان کو کہ یہ ان کی زمین ہے۔
تو یہ جو ایکسپینشنزم ملٹری اینڈ تو ڈپلومیٹک بیسیکلی وہ ایکسپینشنزم ان کا وہ اپنے ایکسٹریمسٹ عقیدے کے مطابق، اپنی جوش تھیولوجی کے مطابق ساری دنیا کے اسرائیل بروکلن سے، یورپ سے، سوئٹزرلینڈ سے چھوڑ کے جو وہاں پہ جا کے بس رہے ہیں آج بھی، اور ہوتا باقاعدہ طور پہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو جو کئی سو سال سے آباد ہیں وہاں پہ، ان کو ان کے گھروں سے نکال کے بروکلن سے گئے ہوئے کسی جیو کو وہ دیکھیں گھر دے دیا جاتا ہے. یہ بات درست ہے، اور اس کے میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں. ایک ہے رابی تھے ان کے فشرمین، انہوں نے اقوام متحدہ میں اپنا ایک بیان دیا، اور وہ کمیٹی تھی اس کے سامنے بیان دیا یہ 9 جولائی 1947 کو، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سیریا، جارڈن، لبنان اور یہ دو دریاؤں کے درمیان جو علاقہ ہے، اس پہ اسرائیل اپنا حق محسوس کرتا ہے اپنے مذہبی فریضے کے مطابق. یہ اقوام متحدہ کے سامنے بیان دے چکے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی ابھی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. حالانکہ اس میں بہت ساری ابہام، بہت ساری اس میں مضامین میں لائی جاتی ہیں، لیکن یہ میں نے ایک حوالہ دیکھا. اسرائیل کی غاصبانہ پالیسی تو اسرائیل نے اپنے وجود سے کے بعد سے کبھی خاص طور پہ چھپائی نہیں ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے. انہوں نے آبویسلی واضح کر دیا ہے کہ مصر کے گرین ڈیلٹا سے لے کر عراق کے فرات تک، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، مدینہ سے لے کے سیریا اور ناردرن جارڈن تک، وہ جو انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ پیش کیا ہوا ہے وہ تو دنیا کے سامنے ہے. اس میں تو کوئی انہوں نے ڈھکا چھپا کے نہیں رکھا. یہ لیکن جو اس وقت ان کی موومنٹ ہے وہ اسی چیز کا شاخسانہ نظر آتا ہے، اور وہ آگے جا کے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ساری کی ساری کوشش کاوش یہی ہوگی. لیکن ہمیں اس سے زیادہ ہٹ کر ہمیں اس کی فکر ہے کہ جتنا نزدیک اسرائیل آتا جائے گا اتنے نزدیک خطرات کے بادل منڈلاتے رہیں گے تو ان ممالک پاکستان پر. جتنا نزدیک ہم سے پاکستان آ جائے گا اور ایسے ممالک میں پہنچ جائے گا تو پاکستان پہ 4th, 5th and 6th جنریشن وار کے اثرات بھی نمایاں طور پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور پاکستان کو آنے والے ان محرکات کے لیے تیار رہنا چاہیے. جی، اور ساتھ میں یہ انڈیا اس معاملے میں ایڈوانٹیج لے گا، کیونکہ انڈیا کے لوگوں کی ایک بڑی کثیر تعداد یوئی میں بھی ہے. ان کے رابطے زیادہ اسرائیل سے بن جائیں گے، اور انہیں مزید جو اسرائیلی سیکیورٹی کمپنیز اور اسرائیلی باقی ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ ربط بڑھ جائے گا. یوئی میں سب سے زیادہ کثیر تعداد ہے راہ کی یوئی میں، اور وہاں سے بیٹھ کر وہ بہت سارے پراکسی وار کر رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً پاکستان کے لیے بھی وہ وہاں سے راہ ہموار کر رہے I ہوتے believe ہیں. کئی سال پہلے سعودیہ نے انڈین ایئر لائن کی فلائٹ کو ڈائریکٹلی اپنے اسرائیل جانے کے لیے اپنی ایئر اسپیس کو الاؤ کر دیا تھا. تو اسی وقت ظاہر ہو گیا تھا کہ سعودیہ اسرائیل اور انڈیا کو پاس لانے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے، اور وہ بھی اسی پالیسی لائن پہ چل رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویئر اٹ لیوز پاکستان، کیا پاکستان کے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں برادرانہ سعودی عرب سے. I always I'm putting it in quotes. اور یہ تعلقات پہ پاکستان کا بہت انحصار ہے. جیسے پاکستان کو بہت سارے مقیم ہیں پاکستانی سعودی عرب میں. ہم نے بہت سارے تجزیہ نگاروں کو کہتے سنا کہ پاکستان نے بہت بڑی غلطی کی کہ ہماری جب کہا کہ کشمیر پہ اگر OIC کی کانفرنس نہ بلائی گئی تو ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی، اور اس پہ شدید فورن منسٹر محمود قریشی صاحب کو نشانہ بنایا گیا تنقید کا. لیکن کیا پاکستان عملی طور پہ اپنی راہ ساتھ رکھ سکتا ہے مزید امارات اور اس کے ساتھ؟ سفارتی طور پہ، پریکٹیکل طور پہ ضرور یہ مقصد نہیں ہے کہ ڈائریکٹ لڑائی کی طرف جائے یا مخالفت کرے، لیکن ایز اے پالیسی ملٹری ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی بہت ساری فوج سعودی عرب میں موجود رہتی ہے ان کے شاہی خاندان اور مقام مقدسہ کی حفاظت کے لیے. تو اس سلسلے میں پاکستان کس طرف کھڑا ہوگا؟ پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا؟ پاکستان پہ دباؤ آئے گا کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرے، یا پھر جیسے پاکستان کے ٹرکی کے ساتھ تعلقات ہیں اور اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، ویسے سعودیہ اور امارات کے ساتھ بھی تعلقات ہوں گے اور وہ اس کو تسلیم کرتے رہیں گے؟
नहीं, पाकिस्तान पे तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान हम जब भी कोई ऐसी बात हो तो सऊदी अरब का यूएई का साथ दे उनके इन डिप्लोमेटिक मामलात में। और पिछली दफ़ा यमन पे भी आपने देखा कि कितनी ज़्यादा नाराज़गी हुई और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अनवर गरगाश जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉरेन अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का यूएई में, उसने बहुत ही सख्त अल्फाज अजीब इस्तेमाल किए। किस्म के सख्त अल्फाज जो कि डिप्लोमेटिक उसमें अरेना में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते हैं। पाकिस्तान की बड़ी उसमें हजीमत हुई थी और हम उस वक्त भी खामोश रहे थे। मैंने तो काफ़ी बयान दिए थे उस वक्त, जो कि उसकी मैंने एहतजाज किया था उस पर, लेकिन ऑफिशियली कोई ऐसी एहतजाजी बयान जो आना चाहिए था नहीं आया, इसलिए कि हमारी बहुत सारी खामी कमजोरियां हैं। नहीं, जब हम आप पैसे पाकिस्तान इतना तो मजबूर कर देता है कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन का एक बयान दिया, लेकिन जो उनको कहना था नहीं, वो कह चुके थे उस वक्त तक। न सिर्फ जिन अल्फाज में उन्होंने पाकिस्तान की हजीमत की, उन उन उस अल्फाज में उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी। ठीक, तो तो क्या वो आपको ये अपनी महसूस नहीं जगह होता पर। कि अब वो मकसद ये है कि पाकिस्तान के जिस तरह सर्द मोहरी के ताल्लुकात ईरान से पिछले 25 30 40 सालों में रहे, स्पेशली ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद से, अब हमारे पास कुछ ऐसे हालात पैदा होंगे कि हमारी सर्द मोहरी ईरान से ख़त्म हो ना हो, लेकिन अब गल्फ के ममालिक से, सऊदी और इमारात से शुरू हो जाएगी, और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वो इसलिए तैयार रहना चाहिए कि अमेरिका का जो एक इसराइल अमेरिका एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट जो है, वो जब यहाँ तक पहुँच गया है, ईरान की दहलीज तक पहुँच गया है, और उसमें चाइना का एक बहुत बड़ा अमल दखल है, क्योंकि अमेरिका जब गल्फ में इतने ज़्यादा और पंजे गाड़ लेगा, तो वहाँ जो चाइनीज ब्लॉक का इंटरेस्ट है, ज़ाहिर है उस पर फर्क पड़ेगा। और दूसरा ये है कि उनकी डोमिनेंस इस पे, इंडियन ओशन पे और गल्फ ऑफ एडन पे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो कि ज़ाहिर है चाइनीज है। तो ये सफबंदियाँ जो हैं उसमें और मजबूत होती जा रही हैं। ख़ासतौर पर चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के हिसाब से मैं जिक्र करता रहा हूँ, और स्ट्रिंग ऑफ अलायंस जो कि अमेरिकन और उसके 5 6 दूसरे ममालिक जो उनके साथ हैं, उनकी बंदरगाहों के हवाले से तो करता रहा जमील हूँ। अहमद खान साहब, पाकिस्तान का एक तबका वो भी है जो कि हमें ये कह रहा है कि भाई अलायंसेस बदल रही हैं, हमें अरबों को जब कोई मसला नहीं रहा, मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, इन तमाम ममालिक ने पहले से तस्लीम किया हुआ था, एक टैबू रह गया था गल्फ ममालिक का भी, इन्होंने भी अंदरूनी खाना इनके ताल्लुकात 2006 से तो उससे पहले से मौजूद हैं। इसराइली आते भी थे, जाते भी थे, और इनके ताल्लुकात इमारात से भी थे, सऊदीया से भी थे, और अब इन्होंने बाकायदा तस्लीम करने जा रहे हैं। आई बिलीव कुछ महीनों में हम देखेंगे सऊदीया ने भी ऐलान कर दिया है। तो इसमें पाकिस्तान को क्या मसला है? पाकिस्तान को भी तस्लीम कर लेना चाहिए। पाकिस्तान पाकिस्तान को पाकिस्तान बहुत बड़ा इसराइल मसला है। की क्या डायरेक्ट लड़ाई है कि पाकिस्तान तस्लीम ना करे? कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान का उसूली लेकिन मौक़िफ़ इनडायरेक्ट हमें, लड़ाई बहुत बड़ी है। ये बात तस्लीम या करनी पड़ेगी। अब जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और वो हमारा हम उसूली मौक़िफ़ रहा है हमेशा कि आप पैलेस्टीन की जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की 7 रेज़ोल्यूशन है, उसके मुताबिक उसका मसला हल कर दें। पाकिस्तान उस मामले में नहीं, लेकिन यहाँ मुदाख़लत तक बात नहीं रहती कि इसराइल का जो किरदार इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से रहा है, हाँ, कि इसराइल अगला ने पॉइंट यही था। राइट हैंड ऑफ इंडिया, चाहे आप फरवरी पिछले साल का वाकया ले लें, कि बाकायदा इसराइल ने ना सिर्फ वेपन्स सप्लाई किए, स्मार्ट बॉम्ब, जिसका स्मार्ट 2000 और समथिंग जो उनका बॉम्ब था, जो कि दरख्तों पे आके गिरा पाकिस्तान के इलाके में, और उसके बाद पाकिस्तान ने उसका फौरन जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके अभी भी रिश्ते हुए खून को चाट रहे हैं, चाट रही है मोदी गवर्नमेंट उसको। उस वक्त कहा जाता है कि जब वो अटैक किया गया तो कमांड सेंटर में इसराइली एडवाइजर्स तक मौजूद थे। आप इससे पहले कारगिल का वाकया ले लें, जब कारगिल में हुआ तो जो कम्युनिकेशन जैमिंग इक्विपमेंट और बहुत सारा कम्युनिकेशन एरियल बम्बार्डमेंट टेक्नोलॉजी और एडवाइजरी जो प्रोवाइड की, वो इसराइल ने आके
بھارت کی مدد کی. اسرائیل اور بھارت کے بہت دیرینہ ملٹری تعلقات ہیں اور وہ کئی ارب ڈالر کا ایواک سے لے کے ڈرونز تک اور انجن سے لے کے ایئر وارفیئر سسٹم میزل وارفیئر سسٹم تک وہ اسرائیل سے لیتا ہے انڈیا. اس نے ایک طرف وہ رشیا سے S-400 لے رہا ہے, دوسری طرف انڈیا اسرائیل سے آئرن ڈوم خریدنے کا معاہدہ ہو چکا ہے اور آئی تھنک وہ بھی جلدی خرید لے گا. تو صرف اسرائیل نے تو صرف اور صرف ہم سے دشمنی کا ہی ثبوت دیا ہے, یہاں تک کہ اسرائیل نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پہ کہوٹہ پہ 80s میں بمباری کی بھی کوشش کی جو کہ ناکام بنا دی گئی. لیکن یہ بتائیے کہ اسرائیل تو ہمارا دوست ہے, اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں تو یہ سب مسائل ختم ہو جائیں گے and we'll move on with our life. یہ ایک بہت بڑا آرگومنٹ ہے جو پاکستان کے یہ ہماری خام خیالی ہے, یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہم اگر تسلیم کر لیں تو ہماری دوستی ہو جائے گی. جیسے کہ پوری تمام مسلم ممالک کو اگر دیکھ لیں تو اس میں ایک ہی ملک ان کی نظر میں کھٹکتا ہے, کیونکہ ہم ایسی ڈپلومیٹک اپنا جسچر شو نہیں کرتے کہ جس سے اسرائیل کا ریئیکشن ڈائریکٹ آئے ہمارے اس پہ. تو لہٰذا جتنا ہمارا پوسچر رہا ہے اتنا ہی, لیکن پس پردہ اسرائیل انڈیا کی مدد کرتا رہا ہے, پس پردہ اسرائیل بلوچستان میں کچھ حرکتیں کرتا رہا ہے ایران کے خلاف, اور جو کہ بعد میں منظر عام پر بھی آئی ہیں. تو لہٰذا اسرائیل سے آپ کوئی خیر کی توقع تو نہیں کر سکتے فی الحال. ہم نے اپنے کارڈز اپنے بلاک کو اپنے ساتھ ملا کر اس حساب سے کھیلنے پڑیں گے. اور آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اس معاملے میں بہت جذباتی ہیں اور وجہ طور پر بہت جذباتی ہیں. جو اسرائیل نے اب تک حرکات کی ہیں اس کو اگر مد نظر دیکھا جائے مد نظر رکھا جائے تو واقعی میں وہ جذبات جو پاکستانی قوم کے ہیں وہ برحق ہے. تو لہٰذا ایک تو وہ ہے. دوسرا, جس بلاک میں ہم ہیں اس وقت, اس بلاک کو اگر آپ اس میں نظر ڈالیں تو اسرائیل اور امریکہ کو آپ دو علیحدہ اینٹی کر کے نہ دیکھیں, ایک اینٹی میں ملا کر دیکھیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس پورے بلاک کا مفاد کیا ہے اور اس مفاد کو گزند یعنی اس مفاد کو نقصان کیا پہنچ رہا ہے. تو اس لحاظ کو دیکھا جائے اس میں میرا خیال ہے کہ ٹائم کی آپ کے پاس قلت ہے. میں اشارت یہ انڈیکیٹرز دیتا چلوں کہ جس کی وجہ سے پاکستان اس بلاک جو کہ ہمارے دوست ہیں ان کی کنسلٹیشن, اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بیان جو آپ نے آج سنا ہے بڑا ہمارا ایک مبہم سا بیان ہے, وہ آگے جا کے آپ کلیئرٹی اس بیانوں کی دیکھ لیں گے جب چائنا اور باقی رشیا کی طرف سے بھی معاملات سامنے آنا شروع ہو جائیں. پاکستان کے آرمی چیف ابھی سعودی عرب کے دورے پہ گئے ہیں, کیا یہ بھی ایک محرک ہے جو سعودی عرب کے دورے پہ گئے ہیں بسائڈز جو شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان تھا OIC کی کانفرنس کے حوالے سے؟ تو یقیناً پاکستان آرمی کو ایک بڑی گراں قدری کی نظر سے دیکھا جاتا ہے سعودی عرب میں, UAE میں, ہر جگہ. تو اس لحاظ سے جو آرمی چیف گئے ہیں یقیناً وہ ان کو اس بات کا باور کرانا چاہیں گے کہ پاکستان ہمیشہ اپنے جذبات اور اپنے خیالات اور اپنے لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اپنا ملٹری مسلز اور ڈپلومیٹک لینگویج فلیکس کرنی پڑے گی اور دنیا کو باور کرانا پڑے گا؟ پاکستان آرمی مزید گانے اور ویڈیو اور بیانات دے کے آگے نہیں بڑھ سکتی, اور پاکستان کی سفارت خانے اور فارن منسٹری صرف مبہم بیان دے کے مزید اپنی فارن پالیسی کو آگے نہیں بڑھا سکتی, اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتی, اور اس کو واضح لائن اختیار کرنی پڑے گی جلد آنے والے وقتوں میں. میں وہی اسی چیز کا ذکر کر رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں سے کنسلٹیشن میں لگے ہوئے ہیں, اور اگر جو میرا اپنا اندازہ ہے اس کے مطابق, اور پھر ہم اپنا واضح موقف بھی دے دیں گے. لیکن دیکھیں سفارتکاری میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اوور نائٹ اپنی فارن پالیسی بالکل چینج کر لیں, اس لیے کہ آپ کے بہت سارے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹرانزیشنری پیریڈ میں آپ کو کچھ بیانات ایسے دینے ہوتے ہیں کہ آپ اس ٹرانزیشنری پیریڈ کو پورا کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ٹرانزیشنری پیریڈ ہے چند برسوں کا نہیں تو چند مہینوں کا, اس دوران میں آپ کافی چیزیں تبدیلی دیکھیں گے اس طرف اس سب میں.
تو ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں، تو اس میں اگر ہم 2 پیشن گوئیاں کریں تو غلط نہ ہوگا کہ اول یہ کہ پاکستان کو، جیسے آپ نے کہا برسوں میں نہیں تو کچھ مہینوں یا کچھ برسوں میں اب اس کی بلاک سے الگ ہونا پڑے گا. یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں کوئی لڑائی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مفادات اور سیکیورٹی کے لیے اسرائیل کا بڑھتا ہوا جو فتنہ ہے وہ اب سعودیہ اور امارات میں داخل ہوگا، اور اس سے دور رہنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ نہ صرف ہم اسرائیل کو تسلیم نہ کریں بلکہ اس کے مذموم مسائم کو سفارتی طور پہ اور دفاعی طور پہ، دونوں طور سے اس کو انکاؤنٹر کریں. اور اس کے لیے سفارتی طور سے ضروری سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو نہ صرف تسلیم نہ کریں بلکہ اس کی غاصبانہ پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں جب تک وقت نہیں آتا کہ اس کو کسی اور آواز کے علاوہ اور سفارتی طور کے علاوہ انکاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. اور یہ پالیسی پاکستان کی ہونی چاہیے، پاکستان سمجھتا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان گلف ممالک سے کنارہ کشی اختیار کرتا چلا جائے گا، اور گلف ممالک سے ہمارا یا خلیجی ممالک سے جو ہماری خلیج ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. اور مے بی 5-10 years ڈاؤن دا روڈ گلف ممالک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود ایسی آگ کی لپیٹ میں ہوں گے جیسے لبنان اور سیریا آج یا لیبیا آج آگ کی لپیٹ میں ہیں، ویسی آگ کی لپیٹ میں یہ سعودیہ اور امارات بھی آج سے 5 سے 7 سال کے درمیان نظر آ رہے ہیں؟ میں اپنی کتاب میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں، اور وہ کتاب 2014 میں پبلش ہوئی میری، جس میں میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ سعودی عرب اور باقی جو اماراتی جو باقی گلف میں جو کنٹریز ہیں وہ اپنی جغرافیائی حدود کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے. اس کی وجہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپینشنزم والی بات، اور اس کی دوسری وجہ ہے وہاں کے اپنی جو آبادی وہ زیادہ عرصہ تک میں نہیں سمجھتا کہ خاموش رہ سکے گی، جس کی وجہ سے آپ آنے والے برسوں میں کافی زیادہ تبدیلیاں دیکھیں گے ان خطوں میں. تو یہ اقدام گلف کے ممالک کے لیے ایسی اندرونی سورش کی وجہ بنے گا کہ جس کو ان کی جو شدید ظالمانہ پالیسیز ہیں جو پولیٹیکل ڈسینڈنٹس کے اگینسٹ وہ استعمال کرتے آئے ہیں اس اپنے سیکیورٹی اپریٹس کو، اور وہ آواز دباتے آئے ہیں، شاید وہ اب کام نہ آ سکے مزید، کیونکہ جیسے ماضی میں شاہ ایران کے کہتے ساتھ. ہیں نا کہ افکار کو پابند سلاسل جو کرو گے، تصویر کے چلمن سے ضیاء آتی رہے گی، تو زیادہ عرصے کسی چیز کو سپریس نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ ظاہر علاوہ پڑتا ہی. بہت شکریہ جمیل صاحب، ایک اور خوبصورت شعر کے ساتھ اور ہماری ان 2 پیشن گوئیوں کے ساتھ کہ پاکستان اور گلف ممالک میں آئندہ 5 سال میں بہت بڑی خلیج موجود ہوگی اور پاکستان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور نمبر 2، سعودیہ اور امارات کو وہ شدید مسائل جلد ہی نبردآزما ہونا پڑے گا جس سے سیریا، لیبیا اور لبنان ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی بہت بہت شکریہ، اور جمیل احمد خان بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے شو پہ ایک اور بار آپ نے ہمیں وقت دیا. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ شو کا اختتام کریں گے. آپ ہمیں کوئی بھی سوال کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور کسی اور ٹاپک پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم شو کریں تو وہ ٹاپک آپ ہمیں کامنٹ میں دے سکتے ہیں، اور ہم اس کو اپنی ٹیم کے ساتھ انالائز کر کے اس پہ شو بنانے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ، اور فی امان اللہ.